خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، یا جو کمایا تم نے، ومما، اور اس میں سے جو، اخرجنا، نکالا ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا، اور نہ، تیممو، تم ارادہ کرو، الخبیثہ، ناپاک کا، منہ، اس میں سے، تنفقون، تم خرچ کرتے ہو، ولستم، حالانکہ نہیں تم، بآخذیہ، اس کو لینے والے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تغمدو، تم آنکھ بند کر لو، تم چشم پوشی کر لو، فیہ، اس میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف والا ہے۔ تفسیر: یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے، ما کسبتم، جو کمائی کی تم نے، ومما، اور اس میں سے جو، اخرجنا لکم، ہم نے نکالی تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے۔ یہاں خرچ کرنے کے لیے کچھ اور شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ خرچ کرو طیبات میں سے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اپنی کمائی میں سے وہی مال خرچ کرو جو پاکیزہ طریقے سے آیا ہے۔ طیب کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کی آمدنی کا ذریعہ بھی طیب ہو، اسی پہ اجر ملے گا۔ اور دوسری شرط یہ کہ وہ مال بھی اچھا ہو، وہ چیز بھی اچھی ہو، بے وقت، گھٹیا اور نکمی چیز نہ ہو۔ پھر اسی طرح من و اذا اور ریاکاری سے بھی پاک ہو، حرام سے بھی پاک ہو۔ اس کے بعد ما کسب تم، جو کمائی کی تم نے۔ کسب کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی کو، اپنی آمدنی پر۔ مثلا اگر کوئی جاب کرتا ہے تو اپنی پے میں سے، اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اپنے اموال تجارت میں سے، اور دوسرے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، یعنی زراعت میں سے، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے۔ اسی طرح اخرجنا میں مائنز بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ تم بھی تو کا لفظ تو نہیں آ رہا نا یہاں، جو بھی ہم نے زمین میں سے نکالا۔ اور زمین کی پیداوار میں کیا ہوتا ہے؟ عشر۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور نہ تم ارادہ کرو خبیث کا، یعنی خبیث دینا تو دور کی بات، خبیث کا ارادہ بھی نہ کرو۔ خبیث یا ناپاک یا نکمی گھٹیا چیز دینے کے بارے میں سوچو بھی نہ۔ تیمم کا لفظ جو ہے تے میم میم سے ہے، عمدن اور قصدن کوئی کام کرنا۔ یہ لفظ ایسے امور سے متعلق ہے جہاں سوچ و فکر اور مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ
احکام شریعت کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. ولا تیمموا، اور ارادہ بھی نہ کرو. کس کا؟ الخبیث، ناپاک کا. خبیث کا روٹ بے سے ہے، طیب کی ضد ہے. یہ لفظ غلاظت، گلی سڑی اور بدبودار چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. اس لیے ناپاک چیزیں، خواہ وہ ظاہری طور پر ناپاک ہو یا مانوی طور پر ناپاک ہو جیسے حرام، اس میں سے خرچ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تم لینے والے اس کو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اغماض برت جاؤ اس میں. تغمضوا کا لفظ غین میم ضاد سے ہے، آنکھ بند کرنا، پلک سے پلک ملانا. اچھا، پلک سے پلک جب ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے نا، یعنی تم دیکھ تو رہے ہو لیکن ایسے دیکھ رہے ہو گویا نہیں دیکھ رہے. دیکھنے اور نہ دیکھنے کے بیچ کی کیفیت کا نام ہے. غمز کا معنی ہوتا ہے عارضی نیند. اغمض الشیء، چشم پوشی کرنا کسی چیز سے، تجاوز کرنا، یعنی کسی بری چیز کو دیکھنے یا جاننے کے باوجود دوسرے کو ایسا معلوم کرانا جیسے اس کے متعلق کچھ خبر نہیں، یعنی دوسرے کو معلوم نہ ہونے دینا، احساس نہ ہونے دینا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، یعنی اسے تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں. تم اپنے صدقات کے ذریعے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے، اس کی تعریف میں کچھ اضافہ نہیں کر رہے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے. براء بن عازب کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی. ہم کھجوروں والے تھے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی قلت و کثرت کے موافق کھجوریں لے کر آتا، کوئی ایک خوشہ، کوئی دو خوشے، اور انہیں مسجد میں لٹکا دیتا. اہل صفہ کا یہ حال تھا. اہل صفہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے وہ مہاجرین جو مکہ سے اور مکہ کے علاوہ دوسرے علاقوں سے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے اور آپ سے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. مسجد نبوی کے آس پاس وہ رہتے تھے. وہاں پر ایک چبوترا تھا جہاں پر یہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، تو اسی کی مناسبت سے ان کو اہل صفہ کہا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے. وہاں مدینہ میں ان کے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، کوئی ان کا بزنس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ہنر نہیں تھا، کوئی ان کی زمین نہیں تھی، اور اگر ہوتا بھی یہ سب کچھ تو ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ وہ دنیا کے کام کاج کریں. لہذا وہ دن رات پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتے، اور جب کبھی کوئی جنگ وغیرہ ہوتی تو اس میں ایک طرح کی اسٹینڈنگ آرمی کے طور پر کام کرتے، یعنی وہ جہاد میں بھی ساتھ دیا کرتے تھے. ان لوگوں کا گزران پھر کس پر ہوتا؟ انصار کی لائی ہوئی اشیاء پر. تو انصار کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے، وہ ان کھجوروں میں سے کچھ خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتے، اور اہل صفہ ان کھجوروں کو توڑ کر کھایا کرتے تھے. کچھ لوگ تو بہت عمدہ کھجوریں لا کر لٹکاتے، لیکن کچھ لوگ نکمی، ردی، بیکار چیزیں لا کر چھوڑ دیتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی ہیں، اور ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی. یعنی یہ باغ جن کے تم مالک بنے ہو، یہ تمہارا اپنا کمال نہیں، یہ دراصل ہم ہی نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے. جب تم ہمارے نام پہ دینے لگتے ہو تو پھر ان میں سے ردی اور گھٹیا چیز مت دو، پاکیزہ چیز دو. ولا تیمموا الخبیث، اور ردی کا تو خیال بھی نہ لانا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، علم حاصل کرنے والوں کو تم گھٹیا اور بیکار چیزیں دو. وہ جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر آئے، ان کی خدمت تم ردی چیزوں سے کرو.
ردی دینا تو دور کی بات، خبیث اور ناپسندیدہ چیز دینا تو دور کی بات، اس کی سوچ تک بھی دل میں نہ لاؤ. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم خود اس کو لینے والے نہ تھے. ذرا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ اگر تمہیں یوں ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر ان کی جگہ آنا ہوتا تو اپنے لیے یہی پسند کرتے؟ کیا تم بھی یہی لیتے؟ یا پھر یہ کہ اگر آج تمہیں کوئی ایسی چیز دے تو تم لینا چاہو گے؟ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب انسان مالدار ہوتا ہے اور اس کے شایان شان کوئی تحفہ یا ہدیہ نہیں اس کو دیا جاتا تو وہ عام طور پہ اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، اس کو لینا ہی نہیں چاہتا، وہ لینے سے پہلے ہی لوٹا دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، اور استعمال کرنا تو دور کی بات. تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے لیے کیوں پسند کرتے ہو؟ انہی کو کیوں دیتے ہو؟ تمہارے دل میں دین کی یہی محبت اور قدر ہے؟ الا ان تغمدوا فی، ہاں اگر لوگے بھی تو بس آنکھیں بند کر کے، بس اگنور کر دو گے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے، اسے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تمہیں بھی جو کچھ ملا ہے اسی کا دیا ہوا ہے. پھر اس کے دیے ہوئے سے اس کے نام پر تم ایسی چیزیں لاتے ہو. دیکھیں نا کہ کسی انسان کی ویسے بھی یہ عزت کے خلاف ہے کہ اس کو انسان وہ دے جو وہ خود نہیں کھا سکتا، گلنے سڑنے کی وجہ سے یا ناپاک ہونے کی وجہ سے یا ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے. اور پھر خاص طور پر ان لوگوں کو جو دین کے راستے میں نکلے ہوں، اس سے بڑھ کر دین کی ناقدری کیا ہوگی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اور اپنی مسجدوں کو دیکھیں، ہم اپنے رہنے کی جگہوں کو دیکھیں اور دینی مدارس کو دیکھیں جہاں دین پڑھا جاتا ہے. یعنی جو چیز گھر میں فالتو ہوتی ہے، ردی بیکار ہوتی ہے، جس کا اب کوئی مقصد نہیں رہ جاتا، وہ اٹھا کے ایسی جگہوں پر بھجوا دیتے ہیں. اور اس کا تو مجھے پرسنلی ایکسپیرینس کہ بسا اوقات اتنی ردی چیزیں یہاں بھیجی گئیں یہاں رکھنے کے لیے کہ اگر واقعی ہم ان کو رکھ لیتے تو جن چیزوں کو آج آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی استعمال نہ کر سکتے. گھن لگا ہوا فرنیچر، ٹوٹا پھوٹا، میلا کچیلا، جو گھر میں اب کام کا نہیں رہا، شاید اپنے سرونٹ کوارٹر میں بھی رکھنے کا نہیں رہا، وہ اٹھا کر یہاں بھیج دیا، یہاں سجا لے. یہاں کون آتے ہیں؟ یہاں کون آ کے بیٹھتا ہے؟ کیا رکھ کے بیٹھتے ہیں آپ؟ کس چیز کے لیے بیٹھتے ہیں یہاں؟ یہ ساری فضا اور یہ سارا ماحول کس کام کے لیے؟ قرآن پڑھنے کے لیے. تو جب ماحول ہی آپ ایسا بنا لیں گے کہ جس میں بیٹھنا محال ہو تو پھر دین کی خدمت اور دین کی تعلیم کہاں سے ہوگی؟ اور یہ ہمارا ایک عام ٹرینڈ چل پڑا ہے. دین پڑھنے پڑھانے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اور جہاں یہ کام ہو رہا ہو وہاں تو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اچھے فرنیچر کی ضرورت نہیں، وہ تو سب کچھ دنیا کے لیے ہے. تو جب ہم دین کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو دین ہم کو کہاں سے عزت دے گا؟ جس رب نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اس کے نام پر دیتے ہوئے اگر، اور اس کے دین کی خدمت کے لیے دیتے ہوئے اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو پھر دین کو عزت کہاں سے ہوگی؟ اسی وجہ سے تو آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے. اگر ہمیں اپنی ذاتی ضرورت کی کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم بڑی سے بڑی رقم بھی خوشی سے خرچ کریں گے. اگر کسی مسجد میں چندہ دینا ہو تو 20 روپے دیتے ہوئے بھی ہم کو تکلیف گزرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے منع کیا؟ لا تیمموا، نہیں اچھا دینے کو دل چاہتا نہ دو، ردی چیزوں کا خیال بھی نہ لاؤ کہ یہ دین کے لیے. ہم مال کے علاوہ دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیونکہ بات انفاق کی ہو رہی نا، خرچ کرنے کی، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کسی دوسرے کی خیر اور بھلائی پر کچھ خرچ کرنا، یعنی انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ انفاق کا لفظ نفق سے ہے، نون فے قاف. نفق کا مطلب ہوتا ہے سوراخ. جب کسی بھی چیز میں سوراخ کر دیا جائے، مثلا کسی برتن میں سوراخ کر دیا جائے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ برتن کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سوراخ کے راستے باہر آنے لگتا ہے، اس برتن کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر جانے لگتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ انفاق کرتے ہیں تو جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے
اس میں سے گویا آپ نے سوراخ کر دیا اور وہ چیز آپ کی ذات سے الگ ہو کر دوسرے کی طرف منتقل ہونے لگی. گویا آپ نے اپنی ملکیت میں سے یا اپنی پوزیشن میں سے یا اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز کسی دوسرے کی خیر و بھلائی پر بھی خرچ کی. ان چیزوں میں مسکراہٹ، علم، دعا، کسی کو اچھی بات کہنا، قول معروف، وقت، کسی کی اچھی تربیت کرنا، جسمانی محنت مشقت کر کے کوئی کام کرنا، مثلا کسی کی خدمت کرنا، کسی کو مشکل وقت میں حوصلہ دینا، اچھا مشورہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. پھر اسی طرح کسی کو محبت دینا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کو عزت دینا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، کسی کو راستہ دکھانا، کسی کو اونچا بول کر سنانا جو سن نہ سکتا ہو، کسی کو اچھی بات لکھ کر دینا، غم کے موقع پر تعزیت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، صلح کرا دینا، کسی کو اعتماد دینا، کسی کو ہنر سکھانا، کسی نابینا کو راستہ دکھانا، کسی کی ہمدردی کرنا یعنی محبت کے بول بولنا اس کے لیے، درخت لگانا وغیرہ وغیرہ. کسی نیک کام میں دوسرے کو مدد دینا تاکہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے. یہ سب صدقے کی قسمیں ہیں. حکم یہ ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جب کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، مثلا کسی کو علم سکھا دیا یا محبت دی یا کسی کی کوئی مدد کی یا وقت ہی دیا یا عیادت ہی کی، تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو جتاتے ہیں. دیکھو ہم نے تمہیں کتنی عزت دی، دیکھو ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں، دیکھو ہم تمہیں کتنا وقت دیتے ہیں اور تم کیا کرتے ہو. کیسے کیسے تانے دیتے ہیں، پھر کیسی کیسی اذیت دیتے ہیں دوسرے کو، اور وہ محبت اس کے لیے وبال جان بن جاتی، وہ عزت دوسرے کے لیے ایک مصیبت بن جاتی، وہ علم دوسرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے. تو عام طور پر ہمارے عام معاملات میں اس چیز کا احساس نہیں کیا جاتا. ہم اگر کسی کی عیادت ہی کر بیٹھیں، رات جاگ کر کسی کا ساتھ ہی دے دیں، تو بسا اوقات اس کو بھی ہم مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوٹ کرنے لگتے ہیں. جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تانے دینے لگتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب تم بیمار تھے تو ہم نے تمہارے لیے کتنی تکلیف اٹھائی تھی. یا بچوں کی تربیت کرتے ہیں یا ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں یا ان کی کوئی خدمت کرتے ہیں بچپن میں، تو مائیں بڑے ہو کر ہر وقت بچوں کو یہی تانا دیتی رہتی، کتنی تکلیفیں اٹھا کر تمہیں پالا تھا اور تم کیا کر رہے ہو. کیسے کیسے اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں. وہ جو شیطان کا رویہ ہے یا شیطان کا طریقہ ہے، وہ جو باغ کے ضائع ہونے کی بات ہے، باغ کے جلنے کی بات جو ہے، یہ یہی کچھ تو ہے کہ ہم زندگی بھر محنت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، کام آتے ہیں، اور پھر عین آخری زندگی میں بسا اوقات بڑے ہو کر، بوڑھے ہو کر، بیمار ہو کر، سٹھیا کر ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمر بھر کی نیکی کو برباد کر کے چین لیتے ہیں، تب دنیا سے جاتے ہیں. اور عذر یہی پیش کرتے رہتے ہیں، چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اس وجہ سے اب یہ باتیں کریں گے. تو یہ بوڑھے شخص کی تو مثال ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ بوڑھے ہی کی مثال کیوں دی گئی؟ کہ بوڑھے کا لگایا ہوا باغ جس پہ ساری زندگی اس نے خرچ کی تھی، وہ آخری عمر میں جا کے جل گیا. ذرا امیجن کریں جلے ہوئے باغ کو، کہ آپ کا لگایا ہوا باغ جل جائے. چلے آپ نے خود نہیں لگایا، ذرا تصور میں اتنا ہی لے آئے کہ جو آپ کے گھر کا باغ یا آپ کے ہمسائے میں کہیں کوئی باغ کسی مالی نے ہی لگایا، اگر اسی کو جلا ہوا امیجن کر لیں. کچھ امیجن کر سکتے ہیں آپ؟ ہر چیز جلی ہوئی، گری ہوئی، راکھ ہوئی بھی. کیونکہ باغ اتنا خوبصورت چیز ہوتی ہے نا، تو اس کو ہم تصور میں بھی جلا ہوا نہیں دیکھ پاتے، اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کے. تو بالکل اسی طرح بسا اوقات ہم اپنی نیکیوں کا سرسبز باغ لگاتے ہیں بڑی محنت کر کے، جگہ جگہ پھول کھلاتے ہیں اچھے اچھے کام کر کے، لیکن ایک جملے سے، ایک رویے سے
سب کچھ جلا کے رکھ دیتے ہیں. اور عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے، کسی کو تانا دے کر دوسرے کا دل جلاتے ہیں اور نتیجے میں اپنا باغ جلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادیوں میں کتنی تیاری کرتے ہیں، دلہن کے لیے کیسی سیج بناتے ہیں، کیسے کیسے کپڑے بناتے ہیں. مائیں عام طور پر بیٹوں کی شادی پر بہو کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں، کتنا بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کیا کیا تیاریاں کر رہی ہیں. سب کچھ دیا، خوشی خوشی اس کو لائے، چھوٹی سی چیز اس کی پسند نہیں آئی تو اس کو ایسے ایسے تانے دیے کہ اس کا دل جلا دیا اور نتیجے میں اپنی ساری محنت اکارت کر دی. وہ لڑکیاں رہنا ہی نہیں چاہتی، وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی، بیٹے کا گھر بھی برباد ہوا اور وہ فصل اجڑ گئی، ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ساری محنت اکارت گئی. اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہ ہمارے ہر کام میں اس کے انجام کو اچھا کر دینا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات میں ہمارا انجام اچھا ہو اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. یہ بات انہی چیزوں میں آتی ہے نا کہ نیکی کمانا بسا اوقات اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو سنبھالنا اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، نہ ہی کسی کو اذیت دیتے ہیں، لیکن اس کو اتنا مینشن کرتے ہیں ہر جگہ اپنی کسی نیکی کو کہ ریاکاری کر کر کے سب کچھ فنا کر دیتے ہیں. ریاکاری سے اس کو تباہ کرتے ہیں، وہ پالا پڑ جاتا ہے اس پہ، وہ باد سموم اس میں سے گزر جاتی ہے اور لگا لگایا کھیت جھلس کے رہ جاتا ہے. نیکی کا ایک حسن ہوتا ہے، نیکی کا ایک روب ہوتا ہے، اس کو جب بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے یا مینشن کیا جاتا ہے تو وہ اس کا نور یا رونق یا اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دو لوگوں کی بڑی دوستی ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے ان میں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچیں کہ اتنا پیار بھرا جذبہ دشمنی میں تبدیل ہو گیا، کیوں ہوا؟ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ تانے، ایک دوسرے کا دل جلانا، ہر وقت ایک دوسرے سے شکوے شکایات کرنا. تو جس محبت کو آپ ختم کرنا چاہیں اس کے لیے پھر شکایات شروع کر دیں. آپ دیکھیں نا، جو مائیں بچوں سے بہت شکوے کرتی ہیں، یا جو بچے ماؤں سے ہر وقت شکایت رکھتے ہیں، یا جو شوہر بیوی سے ہر وقت شکوے کرتے ہیں، یا جو بیوی ہر وقت شوہر سے شکایتیں ہی کرتی رہتی ہے اس کے رویے کی، تو عموماً کیا ہوتا ہے، شوہر اس بیوی سے تنگ آ کے منہ موڑ لیتے ہیں اور کسی اور طرف جا پناہ ڈھونڈتے ہیں. یہ مسئلے کا حل تو نہیں ہوتا. اور پھر ہم اور شکایتیں کرتے ہیں اور شکوے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم نے دوسرے کو کتنی خوشی دی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں جن کا ابھی ذکر ہوا دینا بھی گوارا نہیں کرتے کسی کو. بخل ہی سے جان نہیں چھوٹتی. بخل کیا ہے؟ سیل کر دیتے ہیں اپنے سارے خیر کو. اور اگر کبھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ان نیکیوں میں سے، ان دی جانے والی چیزوں میں سے کچھ دے ہی بیٹھتے ہیں تو پھر اس سے بڑی آفت آتی ہے کہ احسان جتا کر، ریاکاری کر کے اسے ضائع کرنے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو ان تمام رویوں سے بچنا چاہیے جس کا نتیجہ دنیا میں بھی ہلاکت ہو، انجام کار خسارہ ہو اور آخرت میں بھی. بیسیکلی اسلام یہ روح پیدا کرنا چاہتا ہے ہمارے اندر کہ ہم کسی کو دیں تو بس اللہ کے لیے، اس کا صلہ، اس کی جزا صرف اللہ سے چاہیں. بس دے دیا نا، اس کے بعد وہ اس کا جواب دینے والا ہے، اس سے ہم توقع رکھیں. مشکلات کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم بندوں پر بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، جب ہم بندوں سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں کہ بندے ہمارے لیے کچھ کریں، جن کو دیا ہے وہی لوٹائیں ہم کو، اور جب تک وہ نہ لوٹائیں گویا ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. اسی سے ڈپریشن ہوتا ہے، اسی سے پھر شکوے شکایات ہوتی ہیں. بعض اوقات کسی کو کہہ نہیں سکتا تو دل میں کوڑنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ہی جلاتا رہتا ہے. عام طور پر جو اپنے سے ذرا حیثیت میں کم ہوتے ہیں، سرونٹس وغیرہ، ان کو تو بہت ہی زیادہ ستاتے ہیں. پھر جہاں جس محفل میں بیٹھتے ان کی برائیاں شروع کر دیتے. ان کو اتنا دیتے ہیں، اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، اتنی ان کی کیئر کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی نہیں کرتے.
اور جو کچھ بیچارے کرتے ہیں اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں جاتا کہ وہ کچھ کرتے بھی ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، تو اس سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں، پھر وہ اگر کسی بھی کمزوری، مجبوری، مشکل کی وجہ سے وہ پورے نہیں کر پاتا تو ہم اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرنا شروع کرتے ہیں، ہراس کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کی کسی جینوئن مجبوری کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میاں بیوی کے بہت سارے جھگڑوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ کہیں محبت جتائی جا رہی ہے، کہیں کوئی اور احسان جتایا جا رہا ہے، ہر چیز جتانا۔ تو یاد رکھیں، جو نیکی جتا دی جائے اس کا ایک تو اجر چلا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جس کو جتایا جائے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اپنے اس سے فیورٹ لوگوں میں سے، یا محبت کرنے والوں میں سے ایک کو مائنس کر لیتے ہیں۔ جب ایک کے بعد دوسری دفعہ کوئی مانگ لے تو اس وقت تو اور زیادہ جتاتے ہیں، وہ پچھلا جو پہلی دفعہ نہیں بھی بتایا تھا اس کو بھی جتانے لگتے ہیں۔ ہم محبتیں بھی کنڈیشنل کرتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ پانے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، اس میں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، ورنہ ہم محبت بھی نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے اس محبت کا کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جو خوشی ہمیں چاہیے ہوتی وہ بھی نہیں نصیب میں ہوتی۔ پھر مثلا شادیوں کے موقع پر، کسی بھی خوشی کے موقع پر جب کوئی تحفہ تحائف دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا چاہتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جواب میں ضرور کچھ ملے، اور اگر کوئی نہ دے پائے یا اس کو نہ دینے کی سمجھ آئے تو پھر اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، پھر محبت میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہم سب ایک باغ لگا رہے ہیں، یہ باغ ان فائدوں کا ہے جو دوسروں کو ہماری ذات سے پہنچ رہے ہوں، خواہ وہ مال کی شکل میں ہو یا انٹینجبل صورت میں۔ اس باغ کو ہم نے زہریلی جڑی بوٹیوں، من و اذا سے بچانا ہے، انہیں اکھاڑ کر پھینک دینا ہے، اس باغ سے سب کو کھانے دینا ہے، کیونکہ اس سے جو بھی فائدہ اٹھائے گا وہ ہمارے لیے صدقہ ہی ہوگا۔ نیکیوں کے اس باغ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی باغ لگانے کی ترغیب ہوگی۔ باغ میں اچھی خالص نیت کا بیج ڈالیں گے تاکہ اچھا پھل آئے۔ اونچی جگہ پر باغ ہو تو اور بھی اچھا، وہاں آب و ہوا پیور ہوتی ہے، ایک بلند اعلیٰ درجے کی نیکی کا تصور آتا ہے، تھوڑی سی کوشش بھی بہت خیر لاتی ہے۔ اپنے باغ پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ رہنا، کسی بھی وقت تکبر یا ریاکاری کی آگ آخری لمحے پر اسے جلا سکتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، کہ کبھی بھی باغ لگانے کے بعد اس سے غافل نہیں ہونا، آخری لمحے پر چھوٹی سی غفلت بھی اس باغ کو جلا دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ اپنے باغ کی حفاظت اور سلامتی کی دعائیں بھی اللہ سے کریں، باغ لگانے میں دوسروں کی بھی مدد کریں، دوسروں کو نیکی میں سپورٹ دیں۔ قرآن پاک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کو بہت سی چیزوں کی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ کرنے کا کام تھا جو میں نے نہیں کیا، اور یہ کرنے کا کام تھا جو کر لیا، اور اب اس کو سنبھالنا بھی تھا، اس سے فائدہ بھی اٹھانا تھا۔ ایسے باغ کا کیا فائدہ کہ جس کا پھل ہی آپ نہ کھا سکیں۔ آپ اگر مفلحون کو ذہن میں پھر لے آئیں یہاں کہ اولئک هم المفلحون کون ہے، جو اس کتاب ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مفلح کیا کرتا ہے، کسان آخر دم تک چکنا رہتا ہے کہ کسی بھی موقع پر سب کیا کرایا ضائع نہ ہو جائے، حتیٰ کہ فصل کی کٹائی کے بعد بھی بے خبر نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں یہ نیکی کرنی چاہیے، یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کیسے کرنی چاہیے۔ تو خود کو چیک کریں کہ میں کہاں کس کو کیا دے کر پھر احسان جتا رہی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔